اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ حضرات، علم، محنت اور اخلاق کے حوالے سے ہمارا سلسلہ وار جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا دھوکہ مذہب کے نام پر دیا گیا، اور اس دھوکے کے نتیجے میں جو صاحب اختیار طبقات تھے وہ تین ہیں صاحب اختیار طبقات: حکمران، سرمایہ دار اور علماء۔ یہ ایک تگڈم ہے، یہ تینوں مل کر کے عوام کو، رعایا کو کس طریقے پر دباتے ہیں اور اپنا غلام بناتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس قدر عام تھا اور آج بھی عام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہیں کہ آئیں ہم اس مشترکہ بات کو لے کر کے چلیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کے حوالے سے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور مسلمان وہ کون سے پوائنٹ ہیں جن میں تو مشترک ہیں، اکٹھے ہیں۔ جب اکٹھے ہیں تو ان کا جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے، اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، کسی کا حکم نہ مانیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی حکم دیے ہیں، انجیل کے اندر بھی حکم دیے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی حکم دیے ہیں۔ تو یہ کہ ہم ان احکامات کو مشترکہ طور پر قبول کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بندگی نہیں۔ ہمارے ہاں بندگی کا لفظ جس وقت آتا ہے تو فوری طور پر مساجد ہوں، چرچ ہوں، مندر ہوں، ان میں جا کر کے پوجا پاٹ کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، مناجات کرنا، اس کی طرف جاتا ہے۔ جبکہ بندگی کیا ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اللہ کے حکموں کے تابع بسر کرنا۔ ہم صرف وہ جو چند لمحات ہمارے مسجد میں ہوں، مندر میں ہوں، چرچ میں ہوں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بندگی کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا، یہ اس کا حصہ ہیں۔ لیکن غور کریں، بقیہ جو ٹائم ہے، جو ہماری کاروبار کا ٹائم ہے، ہماری بزنس کا ٹائم ہے، سروسز کا ٹائم ہے، رشتہ داری نبھانے کا ٹائم ہے، وہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بسر کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہی بندے بنو۔ ولا نشرک بہ شیئا، ذرا برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ گویا کہ اللہ کا حکم زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے بیٹھے ہو، تنہائی میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ماننا، ذرا برابر بھی شرک نہیں کرا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہمارا باہمی ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، بندوں کا بندوں کے ساتھ کیسے تعلق ہو، اس کی
طرف بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور ایک ہی نقطہ بیان فرما دیا، وَلَا يَتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور مت پکڑو ایک دوسرے کو رب، اربابم من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ رب کیا ہے؟ لفظ رب ربوبیت، تربیت، اس سے تربیت بھی بنا ہے، ربوبیت بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو تربیت میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ایک بچہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن وہ محتاجی محبت کی محتاجی، ماں باپ بھی بچے کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بائی لیٹرل تعلق ہے۔ لیکن ایک محتاجی یہ ہے کہ ذرائع پیداوار پر چند لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور پھر بقیہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اس کے محتاج ہے، چاہے وہ سیاست ہو اور چاہے وہ عبادت ہو۔ مثلاً آپ مسجد میں جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ایسا ہے تو اس میں اگر تو مولوی صاحب نے مسئلے کو قرآن اور وہ احادیث جو قرآن مجید کے تابع ہیں ان کے مطابق مسئلہ بتایا، حل کیا، بالکل بہترین۔ لیکن اگر اس کے اندر ڈنڈی ماری تو گویا کہ اپنی طرف سے جو بات اس میں شامل کر دیا ہے تو خود اپنے آپ کو رب بنا رکھا ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب بنایا کیوں ہے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے پیسہ لینا غیر مسنون ہے، اور وہ یہ سارے کے سارے پیسے لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ لیکن یہاں پیسہ، آپ مندر میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، چلو عرسوں پر آپ دیکھیں، بزرگوں کے مزاروں پر دیکھیں، بزرگ چلے گئے، انہوں نے محنتیں اور ریاستیں جو کی وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن بعد میں جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر آنے جانے والوں کی بعض مقامات پر تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پیسے ضرور لیتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء واعظ تقریر کرنے کے لیے کوئی عالم بغیر پیسے کے نہیں جاتا، تو تمہارا کام ہی غیر مسنون ہو گیا۔ تو گویا کہ رب بنانا ہے یہ۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم واربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے، اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل وہ عیسائی تھے نا، مسلمان ہونے سے پہلے، تو ہم نے ان کو رب تو کبھی نہیں مانا، تو قرآن مجید جو ہے وہ تو ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا رکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم ان کی ہر بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہو یہ رب مان نہیں ہے، اور یہی بات ہمارے ہاں ہے۔ اگر دلیل سے بات مانی جائے تو یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو ہے وہ سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہ ہو محتاج کسی کا۔ نقطہ بس یہی ہے شرع مبین کا، اللہ کا تعالیٰ کا ہے ارشاد
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، اگر وہ منہ موڑیں اور نہ مانیں تو تم کہو فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تم مانو یا نہ مانو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو انہی احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔